2 مارچ 1972 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے عافیہ صدیقی۔ 8 سال کی عمر تک زمبیا سے تعلیم حاصل کی، ابتدائی اور ثانوی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ بوسٹن ٹیکساس، جمیما ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہی، پھر وہاں سے MIT چلی آئی اور ڈاکٹریٹ PhD کی ڈگری لی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نکاح 1995 میں امجد محمد خان سے ہوا۔ 1996 میں ایک بیٹا محمد احمد اور 1998 میں لڑکی مریم پیدا ہوئی۔ 2002 میں امجد خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو طلاق دے دی۔ پاکستان میں ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ چلی گئی۔ اسی دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئی۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئی۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے سے غائب ہو گئی۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکن نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت عافیہ کی عمر 30 سال تھی۔ بڑے بچے کی عمر 4 سال اور چھوٹے بچے کی عمر 1 ماہ تھی۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، مگر بعد میں وزیروں نے لا علمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں بھی دی گئی۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے، جو وہاں بے حد بری حالت میں قید ہیں۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ صدیقی کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو گلاسگو غشی میزان یعنی مرنے کے قریب بتایا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دی۔ دسمبر 2009 میں بالآخر کراچی پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے 2003 میں اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ یہ مقدمہ 6 سال کے بعد درج ہوا۔ اس پہ ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ شاباش پاکستان پولیس۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیشی کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی عدالت عالیہ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم فرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اسی لیے پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ جون 2013 میں امریکی فوجی زندان فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہی۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ کو مکمل طور پر غائب کر دیا گیا، نہ اس سے کسی کو ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی خبر دی گئی۔ کافی تکلیف اور محنت کے بعد آخرکار 10 سال بعد ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا سینیٹر مشتاق احمد 20 سال کے بعد 2023 میں امریکی جیل ٹیکساس میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا تھا کہ 20 سال بعد بھی صرف 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا جس میں وہ عافیہ کو گلے بھی نہ لگا سکی۔ دونوں کے بیچ شیشے کی ایک موٹی دیوار حائل تھی، تاہم دونوں کے درمیان گفتگو کا ڈیجیٹل سسٹم موجود تھا۔ دوران ملاقات ڈاکٹر عافیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ قید و بند کی طویل صحبتیں برداشت کر کے وہ بہت نحیف و نزار ہو چکی ہیں، انہیں ایک کان سے سنائی بھی نہیں دیتا۔ سر میں چوٹ کے باعث ان کی قوت سماعت سخت متاثر ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کو قید میں ڈال کر بھی امریکی CIA کے انتقام کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ کو مختلف ہیلے بہانوں سے ہر روز احتسابی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بے رحم لوگوں کو اتنا بھی رحم نہیں آتا کہ وہ ایک لاچار و مجبور اسیر جیل پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جو جینڈر کے حوالے سے بھی ایک بے ضرر خاتون ہیں۔ مصدقہ ذرائع سے ملنے والی اس اطلاع کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹر عافیہ نے گرفتاری سے قبل افغانستان کے صوبہ وردک کے ضلع نورخ میں ایک امام مسجد کے مقام میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ 3 روز تک قیام کیا۔ ڈاکٹر عافیہ امریکی ریاست ٹیکساس میں واقع جیل میں 86 سال کی قید کاٹ رہی ہیں۔ وہ جیل کے اندر ایک کمرے میں قید ہیں۔ کسی دوسری قیدی خاتون کو اس کے ساتھ یا ان کے کمرے میں نہیں رکھا گیا۔ ڈاکٹر فوزیہ جب ڈاکٹر عافیہ سے ملی تو وہ جیل کی خاکی لباس میں تھی۔ انہوں نے جو سکارف پہن رکھا تھا وہ بھی خاکی رنگ کا تھا۔ فرش پر گرنے سے ان کے اوپر والے 2 دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ نے بہن سے اپنے بچوں اور والدہ کی خیریت دریافت کی تو فوزیہ نے یہ نہیں بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ امریکی عدالت میں استغاثہ نے ڈاکٹر عافیہ کے خلاف جو کیس پیش کیا اس میں الزام کی نوعیت محض اتنی
یقینی سی ہے کہ عافیہ نے امریکی فوجیوں کو مارنے کے لیے بندوق اٹھائی، لیکن اس وقوعے کا کوئی گواہ یا شواہد موجود نہیں۔ بغیر گواہ اور شواہد کی عدم دستیابی کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو سزا دینا بین الاقوامی قوانین ہی نہیں، انسانی حقوق کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ نے بچوں اور گھر والوں کے بغیر اپنی جوانی ٹیکساس کی جیل میں گزار دی۔ امریکہ انہیں کس جرم کی سزا دے رہا ہے، وہ کس جرم کی پاداش میں جیل میں ہیں؟ امریکہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو جگانا ہوگا اور آواز بلند کرنی ہوگی۔